بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کا منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں داخل ہونا، یہ کیفیت اور اس دشت و بیاباں کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا، فرمایا، یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کو بیٹھنے کی جگہ اور ہمارے آوان و انصار کا مقتل ہے۔ اس درد انگیز کلام کو سن کر آپ کے فرزندے ارجمند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا، جانے پدر، جب تمہارے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس ہوئے تھے تو اس مقام پر انہوں نے فرمایا تھا کہ اس جگہ میں میرا نور نظر لگتے جگر حسین انتہائی بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، بیٹا تم اس وقت کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کروں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں، صبر ہی کرنا، اس لیے کہ صابروں کے لیے بے حد و بے حساب اجر و ثواب ہے۔ جب بسلسلہ انصاب خیام زمین پر میخ گاڑتے تھے تو وہاں سے تازہ خون نکل آتا تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، بھائی یہ تو خونی زمین ہے، یہاں میرا دل گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا، راضی برجائے الہی ہو کر یہیں اترو، یہی مقام شہداء اور وعدہ کی جگہ ہے اور ہمیں ہر حال میں صبر لازم ہے۔ ادھر تو کاروان امام پاک غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا، اور ادھر یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے یہاں پہنچ گیا۔ عمر بن سعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور فاتح ایران کا بیٹا ہے، لیکن مال دنیا کی حرص اور اقتدار کی ہوس نے اس بدنصیب کو تباہ کیا، جس کا سبب یہ ہوا کہ انہی ایام میں دیلمیوں قدوں نے بغاوت کر کے دستپتا پر حملہ کر دیا تھا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو رے تہران کا گورنر بنا کر 4000 سپاہیوں کے ساتھ دیلمیوں کی سرکوبی کے لیے مامور کیا تھا۔ ابن سعد 4000 فوج کے ساتھ نکلا۔ ابھی وہ حمام آین تک پہنچا تھا کہ ابن زیاد کو بسلسلہ امام پاک کسی ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے ابن سعد کو واپس بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو ابن زیاد نے کہا، پہلے حسین کا مقابلہ کرو، بعد میں اپنے عہدۂ حکومت پر فائز ہو کر دوسری مہم سر کرنا۔ ابن سعد نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے اس کام سے معاف رکھے۔ ابن زیاد نے کہا، ہاں، معافی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ رے تہران کی حکومت چھوڑ دو اور ہمارا حکم نامہ واپس کر دو۔ ابن سعد نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی۔ ابن سعد نے اس بارے میں اپنے دوستوں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے امام پاک کا مقابلہ کرنے سے منع کیا۔ جب حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ ابن سعد کے بھانجے کو معلوم ہوا تو انہوں نے آ کر کہا، اے ماموں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے جا کر اپنے رب کی مصیت اور قطع رحم کا مرتکب نہ ہونا۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی دنیا، اپنے مال و متاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین سے آلودہ ہو۔ ابن سعد نے کہا، انشاءاللہ میں مشورہ کے مطابق ہی کروں گا۔ ابن سعد رات بھر اس معاملے پر غور کرتا رہا اور یہ اشعار پڑھتا رہا، کیا میں رے کی حکومت چھوڑ دوں اور رے تو مجھے مرغوب ہے، یا حسین کے قتل سے مجموم ہو کر واپس آؤں؟ ان کے قتل کی سزا وہ آگ ہوگی جس کے آگے کوئی حجاب نہ ہوگا، اور رے کی حکومت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عبداللہ بن یسار الذہنی فرماتے ہیں کہ جب عمر بن سعد کو حضرت حسین کے مقابلے کے لیے جانے کا حکم ملا تو میں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ امیر نے مجھے حسین کے مقابلے میں جانے کا حکم دیا تھا اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اللہ نے تجھ سے بہت اچھا کروایا، اللہ تجھے نیک ہدایت دے، ایسا ہرگز نہ کرنا اور ان کے مقابلے کے لیے قطعاً نہ جانا۔ یہ کہہ کر میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ پھر مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ ابن سعد تو حسین کے مقابلے کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔
یہ سن کر میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس نے ان کے مقابلے پر جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ میں واپس آ گیا۔ ابن سعد ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے میرے لیے رے کی حکومت کا فرمان لکھ دیا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا نفاذ کر دیجئے اور حسین کے مقابلے کے لیے فلاں فلاں اشراف کوفہ کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا، اپنے ارادے میں تمہارے کسی حکم کا ہرگز پابند نہیں ہوں کہ جن کو تم کہو انہی کو بھیجوں۔ اگر تم ہمارے لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ، ورنہ ہمارا فرمان بمتعلق حکومت رے واپس کر دو۔ ابن سعد نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ چنانچہ ابن سعد 3 محرم 61 ہجری کو 4000 فوج کے ساتھ امام پاک کے مقابلے میں کربلا پہنچ گیا۔ جب کسی انسان کے اندر حرص و طمع کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہے تو عدل و انصاف و صبر و توکل اور قناعت جیسی صفات حسنہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایسے مذموم جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کو نہیں دیکھتا، بلکہ بعض مرتبہ یہی جذبہ حرص دوسرے کی ناحق جان و مال لینے کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرص و طمع سے بچو، کیونکہ اسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو کھرنجی کا ابھارا اور اسی نے حرام کو حلال بنایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائے وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنی مال و جاہ کی حرص انسان کے دین و ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ کربلا میں پہنچ کر ابن سعد نے عرضہ بن قیس احمسی کو حکم دیا کہ حسین کے پاس جا کر ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، لیکن عرضہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کے خطوط لکھ کر بلایا تھا، اس لیے اس کو آپ کے پاس جاتے ہوئے غیرت و شرم محسوس ہوئی۔ اس نے انکار کر دیا۔ ابن سعد لشکر کے دوسرے رئیس لوگوں میں سے جس کو اس کام کے لیے کہتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ میں بھی بلانے والوں میں سے ہوں، کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں؟ چنانچہ کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر کثیر بن عبداللہ شعبی جو بڑا دلیر اور بے باک آدمی تھا کہنے لگا، میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور آپ کہے تو خدا کی قسم ایک وار میں ان کا کام بھی تمام کر سکتا ہوں۔ ابن سعد نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم اچانک ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دو، یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ کثیر چلا۔ ابو ثمامہ سعید نے اسے آتے دیکھ کر امام پاک سے کہا، اے ابو عبداللہ حسین، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے پاس دنیا بھر کا شریر ترین اور کھرینچ شخص آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ابو ثمامہ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر کثیر سے کہا، تلوار ایک طرف رکھ کر امام سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں بے حیثیت قاصد ایک پیغام لایا ہوں، اگر سن لو گے تو ٹھیک ورنہ واپس چلا جاؤں گا۔ ابو ثمامہ نے کہا، اچھا اگر تم تلوار نہیں رکھتے تو میں تمہاری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا، تم ان سے پیغام کہہ لینا۔ اس نے کہا، واللہ یہ بھی نہیں ہوگا، تم میری تلوار کے قبضہ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابو ثمامہ نے کہا، اچھا جو پیغام ہے وہ مجھ سے کہہ دو، میں ان تک پہنچا دوں گا، مگر میں تمہیں اس طرح ان کے قریب نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم ایک شریر انسان ہو۔ دونوں کے درمیان بد کلامی ہوئی اور وہ پیغام پہنچائے بغیر واپس چلا گیا اور ابن سعد سے حال بیان کر دیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے قرہ بن قیس حنجلی کو بلا کر کہا کہ تم یہ کام کرو۔ وہ چلا۔ اس کے آتے دیکھ کر امام پاک نے اپنے انصار سے پوچھا، اس شخص کو پہچانتے ہو؟ حبیب بن مظاہر نے کہا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، یہی بنی حنزلہ سے ہے اور تمیمی ہے اور ہماری بہن کا بیٹا ہے، میں تو اس کو خوش عقیدہ سمجھتا تھا، تعجب ہے کہ یہ بھی دشمنوں کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے۔ اتنے میں قرہ آیا، اس نے آ کر آپ کو سلام کیا اور ابن سعد کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، اب اگر میرا آنا انہیں ناپسند ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حبیب بن مظاہر نے قرہ سے کہا، کیا تو واپس جا کر ان ظالموں کا ساتھ دے گا؟ ان کی مدد کر جن کے بزرگوں کی بدولت اللہ نے ہمیں اور تجھے عزت ایمان عطا فرمائی ہے۔ قرہ نے کہا، میں جس کے ساتھ ہوں اسے اس کے پیغام کا جواب ضرور پہنچاؤں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ قرہ نے ابن سعد کو امام پاک کا جواب سنا دیا۔ جواب سن کر ابن سعد نے کہا، امید تو ہے کہ اللہ مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو اپنا سوال اور امام کا جواب لکھ کر بھیجا۔
اس مصالحانہ تحریر سے شاید کوئی صلح وغیرہ کی صورت پیدا ہو جائے اور میں اس ظلم سے بچ جاؤں، مگر بد نصیبی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ چنانچہ ابن زیاد نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ شعر کہا: اب جب کہ ہمارے پنجوں نے اسے جکڑ لیا ہے تو نکلنا چاہتا ہے، حالانکہ اب کوئی جائے فرار نہیں۔ اس نے ابن سعد کو جواباً لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا، جو کچھ تم نے لکھا میں نے سمجھا۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کرے، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ ابن سعد کو یہ خط ملا تو اس نے کہا: میں سمجھ گیا ہوں ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ اس کے بعد ہی ابن زیاد کا دوسرا خط ابن سعد کو ملا، جس میں یہ حکم تھا کہ حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکے، جس طرح تقی، جکی اور مظلوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اس پر ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کو ایک لشکر پر افسر مقرر کر کے نہر فرات پر متعین کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے کہ وہ پانی کی ایک بوند نہ لے سکے۔ عبداللہ بن ابی حسین ارزمی نے پکار کر کہا: اے حسین، دیکھتے ہو پانی فضائیں آسمانی کی طرح موجیں مار رہا ہے، لیکن خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مرو گے، معاذ اللہ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: اے اللہ، اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا۔ بعض ازیے گستاخ بے ادب بیمار ہوا۔ حمید بن مسلم سے کہتے ہیں کہ میں اس کی عیادت کو گیا تو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم اس کی یہ حالت تھی کہ پانی پیتا اور قے کر دیتا، پھر پیتا اور گرگر کر کے قے کر دیتا، اسی طرح ہر وقت پانی پانی کرتا مگر سیراب نہ ہوتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ امام پاک نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاحم ہوا، مگر حضرت عباس نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، لیکن حضرت عباس پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ امام عالی مقام نے عمر بن قرظہ بن کعب انصاری کے ذریعے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ میں آج رات کو اپنے اور تمہارے لشکر کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور وہ رات کے وقت 20 سوار اپنے ساتھ لے کر آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے رفقا کو ایک طرف کر دیا، ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک تنہائی میں گفتگو ہوئی، جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے ابن سعد سے کہا کہ ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا: مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گر جائے گا اور میری ساری جائیداد اور زمین ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اس سے بہتر مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائیداد دوں گا۔ ابن سعد کسی قیمت پر بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ دوسری یہ کہ آپ نے اس کے سامنے 3 باتیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو مان لو۔ پہلا، مجھے وہی واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسرا، مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو، میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا، پھر میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ ہو۔ تیسرا، مجھے مملکت اسلام کو کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو، میں ان سرحدی لوگوں میں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ پہلی روایت تو کسی حد تک صحیح سمجھی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک دوسری روایت کا تعلق ہے، وہ روایت اور درایت دونوں حیثیتوں سے ناقابل اعتبار ہے۔ روایتی حیثیت سے اس طرح کی اس کا ایک راوی المجالد بن سعید ہمدانی محدثین کے نزدیک پائے اعتبار سے ساکت ہے۔ علامہ حافظ ذہبی اور امام ابن حجر عسقلانی دونوں نے اس پر زرہ کی ہے اور اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ درایتی حیثیت سے اس طرح کی ابن زیاد کا یہی تو حکم تھا کہ اگر حسین بیعت کر لے تو پھر ان سے کوئی تعرج نہ کیا جائے۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں، تو پھر ابن سعد اور ابن زیاد کا اس کو قبول کرنا اور آپ کے ساتھ لڑائی کر کے آپ کو اور آپ کے رفقا کو شہید کر دینا کیوں کر وقوع پذیر ہوا۔ اس کے برعکس عقبہ بن سمعان کا بیان ہے کہ میں مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے عراق تک برابر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا اور شہادت کے دن تک کسی بھی وقت میں ان سے جدا نہ ہوا، اور میں نے ان کی تمام تقریریں اور گفتگو سنی ہے، مگر خدا کی قسم
انہوں نے کسی بھی مقام پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دوں گا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی بہت وسیع زمین میں کہیں چلا جاؤں، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابن سعد اگرچہ دنیاوی جاہ و حشم کی حرص میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کرنے آ گیا تھا، مگر قلبی طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم عظیم کا مرتکب ہو، اس لیے اس کی کوشش یہی تھی کہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس کے اور امام کے درمیان 3-4 ملاقاتیں اور بھی ہوئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنگ کی آنکھ کو بجھانے کے لیے اپنی طرف سے یہ بات بڑھا دی ہو، کیونکہ فریقین کے درمیان جب سخت اختلاف ہو جائے اور تلوار چلنے کا اندیشہ ہو تو ان میں صلح کرانے کے سلسلے میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنا حلال نہیں سوائے 3 موقع کے: مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کرے، جنگ میں، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں۔ چنانچہ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ خدا نے شعلہ آنکھ کو بجھا دیا ہے اور اتفاق کی صورت پیدا کر دی ہے اور امت کے معاملہ کو سلجھا دیا ہے، یوں کہ حسین نے مجھ سے یہ 3 باتیں کہی ہے: پہلا، جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں، دوسرا، کسی سرحدی مقام پر جہاں ہم چاہیں بھیج دے، تیسرا، وہ یزید کے پاس جا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے، پھر دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہو اس میں تمہاری بھی خوشنودی ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔ ابن سعد کا یہ خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن جلجوشن بھی بیٹھا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو، حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے؟ واللہ اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہارے مغلوب و کمزور ہونے کا باعث ہوگا۔ ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ حسین اور اس کے سب رفقا تمہارے حکم پر گردن اطاعت خم کرے، پھر اگر تم ان کو سزا دو تو تمہیں اس کا حق ہے، اور اگر معاف کر دو تو اس کا بھی اختیار ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے بہت اچھی رائے دی ہے، تم میرا خط لے کر ابن سعد کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ابن زیاد نے ابن سعد کو لکھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین کو مہلت دیتے رہو اور اس کے سفارشی بن کر اس کی بقا اور سلامتی چاہو۔ دیکھو، اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم پر گردنیں جھکا دے تو ان سب کو اطاعت گزاروں کی طرح میرے پاس بھیج دو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو فوراً ان پر حملہ کرو اور ان کو قتل کر کے ان کے سر جدا کر دو اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر رون ڈالو، کیونکہ وہ اسی سلوک کے مستحق ہے۔ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا تو تم کو وہ جزا ملے گی جو ایک مطیع و فرما بردار کو ملنی چاہیے، اور اگر یہ کام تم نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے لشکر کو شمر کے حوالے کر کے تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ ہم نے شمر کو اپنے احکام دے دیے ہیں، وہ ہمارے احکام کو پورا کرے گا۔ ابن زیاد نے جب یہ خط شمر کو دیا، اس وقت عبداللہ بن ابی المحل بن خرام بھی ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس کی پھوپھی ام النبیین بنت خرام پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جوزا تھی، اور ان کے بطن سے حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ اس نے درخواست کی کہ خدا امیر کا بھلا کرے، ہمارے بھانجے حسین کے ساتھ ہے، اگر مناسب سمجھا جائے تو ان کو امان کا حکم لکھ دیا جائے۔ ابن زیاد نے لکھ دیا۔ عبداللہ نے یہ امان نامہ اپنے غلام قزمان کے ہاتھ اپنے بھانجے کو بھیج دیا۔ غلام نے جا کر ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے ماموں نے تمہارے لیے امان نامہ بھیجا ہے۔ ان غیور اور بہادر جوانوں نے کہا کہ ہمارے ماموں کو سلام کہنا، اور یہ کہ ہمیں تم لوگوں کی امان کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان درکار ہے جو ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ شمر نے ابن زیاد کا خط لا کر وہ پڑھ کر بہت بے رحم ہوا اور شمر سے کہنے لگا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم میرا یہ گمان ہے کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میری لکھی ہوئی باتوں کو قبول کرنے سے روکا ہے۔ افسوس تو نے اس معاملے کو بگاڑ دیا جس کی اصلاح کی مجھے امید تھی۔ خدا کی قسم حسین ہرگز ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے یہ سب کچھ سن کر کہا، اچھا بتاؤ اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟
تو لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کو ایک بار پھر موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس جرم کے ارتکاب سے بچ جاتا، مگر اس کو تو رے کی حکومت چاہیے تھی۔ وہ بدبخت چمن زہرا کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا اور کہنے لگا میں امیر کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ شمر امام کے لشکر کے سامنے آیا اور کہا ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت عباس بن علی اور ان کے بھائی اس کے پاس آئے اور کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ہماری بہن کے فرزندوں تمہارے لیے امان ہے۔ غیرت مند جوانوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ تجھ پر اور تیری امان پر اللہ کی لعنت ہو، تو ہمیں امان دیتا ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امان نہیں۔ حضرت محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے کربلا کی 2 نہروں پر۔ پس امام نے شمر ذی الجوشن کو دیکھا تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ایک ابلک کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، اور شمر مبروس یعنی سفید داغوں والا تھا۔ جمعرات 9 محرم 61 ہجری امام علی مقام تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی اے اللہ کے سپاہیوں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس ندا سے لشکر یزید میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا ہائے مصیبت۔ امام نے فرمایا نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ حضرت عباس نے کہا بھائی وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ امام بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عباس نے کہا نہیں آپ نہ جائے، میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں، اور ان لوگوں سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، تمہارے اس طرح ادھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عباس 20 سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے، ان لوگوں کے پاس آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ یا تو ان کے حکم پر گردن اطاعت خم کر دو، ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا ذرا ٹھہرو اور جلدی نہ کرو، میں ابن رسول اللہ کو تمہارے مقصد سے آگاہ کر دوں۔ انہوں نے امام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے، تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ اور استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے، نیز اپنے اہل بیت کو کچھ وصیت کر لے۔ حضرت عباس نے جا کر ابن سعد کے دستہ سے کہا کہ 1 رات کی ہمیں مہلت دو، رات کو ہم کچھ عبادت کر لے اور اس معاملے میں مزید غور کر لے، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند حضرت سیدنا علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب جا بیٹھا کہ سنو ابا جان کیا فرماتے ہیں، حالانکہ میں بیمار تھا۔ آپ نے اپنے انصار کے سامنے یہ خطبہ دیا اللہ کی تعریف کرتا ہوں خوشی و مسرت اور تنگی و تکلیف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا، اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ اما بعد، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دین ان دشمنوں سے مقابلے کا کل کا دن ہے، اور میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفریق ہو جانا،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دے۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی طلب نہ ہوگی۔ اس خطبہ کو سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے بیک زبان کہا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ آپ نے فرزندان عقیل سے فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، لہٰذا تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ لیکن باحمیت اور غیرت مند بھائیوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا اور اپنے بہترین ابن ام کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں؟ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم ان کا حشر کیا ہوا۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنے مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن اوسجا الاسدی نے کھڑے ہو کر کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائے تو آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزوں کو نہ توڑ ڈالوں اور شمشیر جنی نہ کر لوں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اسلحہ نہ بھی ہو تو بھی میں دشمنوں سے پتھر مار مار کر لڑتا اور اس طرح آپ پر نثار ہو جاتا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ دیکھ نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آد آپ کی اولاد کی کیسے حفاظت کی۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں گا کہ ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں گا اور میری خاکستار اڑا دی جائے گی، تو بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اور اب تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، اور اسی قتل ہونے میں ابدی شرف و کرامت ہے، پھر اسے کیوں نہ حاصل کروں؟ حضرت زہیر بن قین نے اٹھ کر کہا، خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، اسی طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور قتل کیا جاؤں، اور میرے 1000 مرتبہ کے قتل سے خدا آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت کے ان نوجوانوں کو بچا لیتا۔ غرض یہ کہ اسی طرح آپ کے ہر رفیق اور جانثار نے اپنی اپنی جانثاری کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی تعمیل کر کے سعادت دارین حاصل کی۔ چنانچہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، میرا یہ بیٹا اس زمین میں قتل کر دیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ آپ کی مدد کرے۔ پس انس بن حارث بھی کربلا میں گئے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ امام پاک کے منجل فرزند حضرت علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی سیدہ زینب میری تیمارداری میں مصروف تھی۔ اس وقت میرے والد ماجد کے پاس ابو ذر غفاری کے آزاد کردہ غلام ہوئی بیٹھے ہوئے تلوار درست کر رہے تھے اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اے زمانہ ناپائیدار، تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے کسی دوست سے کبھی وفا نہ کی۔ صبح و شام تو نے کیسے کیسے صاحبان اولو العزم کو قتل کیا، اور یہ زمانہ ناہزار عوض پر قناعت نہیں کرتا، اور سبھی کی بازگشت خدائے ذلیل ہی کی طرف ہے، اور ہر زندہ کو یہی راہ درپیش ہے۔ میرا وعدہ رحلت کس قدر قریب آ پہنچا، لہٰذا میں اپنے پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جس کا کوئی تمثیل نہیں۔ آپ نے بار بار ان اشعار کو پڑھا۔ میں آپ کے عزم اور ارادے کو سمجھ گیا اور جان گیا کہ مصیبت ٹوٹ پڑی۔ بے اختیار میرے آنسو آ گئے، تاہم میں نے صبر و جبت سے کام لیا۔ مگر میری پھوپھی حضرت زینب نے بھی یہ اشعار سن لیے تھے اور ان کو حالات سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ تلواریں صاف کی جا رہی ہے، اور جبت نہ کر سکی اور بے اختیار ہو گئی، اور آپ کے پاس پہنچ کر چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہتی تھی، کاش آج مجھے موت آ گئی ہوتی، ہائے میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن چل بسے، بھیا تم ان گجرے ہوں کو جانشین اور ہمارے محافظ اور سہارا تھے۔ بہن کو اس طرح بے اختیار اور بے چین دیکھ کر آپ نے فرمایا، دیکھو بہن، شیطان کہیں تمہارے حلم و وقار اور عقل کو زائل نہ کر دے۔ بہن نے کہا، بھائی میرے ماں باپ تم پر قربان، میں آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ بہن کے اس دردناک اور محبت بھرے انداز نے آپ کو بھی بے چین کر دیا۔
آپ کا دل بھر آیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تو برا حال ہوا، دہاڑے مار مار کر روئی اور کہتی تھی، کیا زبردستی آپ کو ہم سے چھین لیا جائے گا، اس سے تو میرا کلیجہ پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ آپ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، میری بہن، اللہ سے ڈرو، اس سے صبر و سکون طلب کرو اور جان لو کہ تمام اہل زمین مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے۔ ہر شے فانی ہے سوائے ذات الہی جل شانہ کے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، میرے اور اس کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، تم اسی نمونہ سے صبر حاصل کرو۔ اسی طرح کی چند اور باتوں سے ان کو تسلی دی۔ پھر فرمایا، پیاری بہن، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری اس قسم کو پورا کرنا۔ سنو، میری وفات پر گریباں نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا، آہوازاری اور بیم نہ کرنا۔ بہن کو صبر و شکر اور جبت و تحمل کی تلقین فرما کر خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے انصار کو حفاظت کے ضروری انتظام کی ہدایت فرمائی۔ خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے اور ان کی تنابیں ایک دوسرے میں داخل کر دی گئی۔ خیموں کی پشت پر ایک خندق کھودی گئی اور اس میں لکڑیاں اور شاخیں جمع کر کے بھر دی گئی تاکہ بوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے نے حملہ نہ کر سکے۔ پھر سب نے آپ کے ساتھ ساری رات نماز، دعا، استغفار اور جاری و تضرع میں گزاری۔ محترم ناظرین، کربلا کا منظر کا اگلا بھاگ اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔